سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ ناظرین، پولیٹیکل چیزوں کی جو گہما گہمی چل رہی ہے اس کے علاوہ مزے کی بات یہ ہے کہ آج مذاکراتی کمیٹی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ ہو چکی ہے، مذاکرات ہوئے ہیں، کیا نہیں ہوا اور اس کا کیا رزلٹ نکلا، کیونکہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ پوری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کا اب کیا مستقبل ہونے والا ہے ان مذاکرات کے بعد، تو خاص طور پہ کیا مستقبل ہونے والا ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ پی ٹی آئی والوں کو تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو رہائی مل جائے گی یا ان کو کوئی ریلیف مل جائے گا، وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی والوں کو تو کیا ہی لگنا ہے، ویسے نارملی سب کو یہ لگ رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کی جو ہے وہ انڈیویجول لیول پہ ملاقات ہوئی ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے، تو کیا واقعی ملاقات ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو وہ کس موضوع پہ ڈسکشن ہوئی ہے، اور ملاقات کا مقصد کیا تھا، اور اس ملاقات سے پی ٹی آئی کا کچھ مفاد جڑا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سب بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ان سب چیزوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ حماد حسن صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ملیحہ، آج تو آپ بڑے شرارتی سوال لے کر آئی ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، اجلاس ہو گیا، فائنل ختم ہوا، کیا ڈسکشن ہوئی، کیا اینڈ کیا نکلا؟ وہ سب سن رہے تھے نا کہ کوئی اس کمیٹی کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا، کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا، تو کچھ نہ کچھ تو نکلا ہی ہوگا آف کورس۔ دیکھیے، اجلاس جب ختم ہوا تو ہم قومی اسمبلی کے اندر تھے اور یہ باہر آئے تو میں نے ایک صحافی سے کہا کہ یہ تو ایک دوسرے پہ قربان ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑی محبت تھی اور بڑا اچھا ماحول تھا، خلاف معمول۔ اچھا، خیر، پھر عرفان صدیقی صاحب نے وہ اعلامیہ اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، وہ جو جس پہ متفق ہو گئے تھے، وہ پڑھ کر سنایا۔ ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی نے سب سے بڑا مطالبہ یہ کر دیا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، بالکل، اور 7 دن کے اندر حکومت ہمیں جواب دے۔ اچھا، اب جوڈیشل کمیشن تو بات کی بات ہے، 7 دن کے اندر حکومت ہو سکتا ہے کہے کہ کچھ اور انفارمیشن ہمیں چاہیے، ہمیں یہ پرووائڈ کرے، تو یہ 7 دن اور جو ڈیٹ مقرر ہوئی ہے اس سے بھی پیچھے معاملات چلے جائیں گے۔ اچھا، جب جوڈیشل کمیشن بنے تو اس کمیشن کو انفارمیشن کون فراہم کرے گا؟ پی ٹی آئی سے کہا جائے گا نا کہ آپ گولی کیوں چلائی، فراہم کریں ثبوت، ہسپتالوں کی لسٹ فراہم کریں کتنے زخمی تھے۔ بلکہ عمران خان نے خود کہا علی امین سے کہ اتوار تک آپ جو ہمارے گمشدہ لوگ ہیں یا جو ہمارے اموات ہوئے ہیں تو ان کی لسٹ شائع کریں اور ان کی تصاویر بھی لگا لیں، ایڈریس بھی لگا لیں۔ 9 مئی پہ یا 26 نومبر پہ؟ 26 نومبر کے حوالے سے۔ تو اتوار کا دن دیا تھا، اتوار تو کب کا گزر چکا ہے، آج تو جمعہ ہے، تو وہ اپنی پارٹی نے فراہم نہیں کیا اپنے لیڈر کو، تو پھر جوڈیشل کمیشن کو یہ کیا فراہم کریں گے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک غیر سنجیدگی بہرحال دکھائی دے رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو بالکل واضح نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ کیا کریں گے، ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ حالانکہ حکومت تعاون کر رہی ہے، حکومت نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جوڈیشل کمیشن پہ بھی بات کر لیں گے۔ لیکن حماد صاحب مجھے یہ بتائیں، جوڈیشل کمیشن 9 مئی پہ بھی بننے کے لیے تیار ہے؟ 9 مئی پہ تو دیکھیں، وہ تو جب فوجی ترجمان نے پریس کانفرنس کی تھی 5-6 مہینے پہلے، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ بنا لے، لیکن تمام معاملات پر بنا لے۔ تو اگر بن جائے، اچھا میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں، فرض کرے کمیشن بن جائے تو اس ملک میں جسٹس حمود الرحمان کمیشن بھی بنا تھا نا، ابھی تک کوئی رپورٹ آئی؟ کتنا بڑا واقعہ تھا۔ یہاں پہ ضیاء الحق کے موت پر جسٹس شفیع الرحمان کمیشن بھی بنا تھا، کوئی رپورٹ آئی ابھی تک؟ یہاں پر ماڈل ٹاؤن واقعے پر بھی کمیشن بنا تھا، ابھی تک کوئی رپورٹ آئی؟ اور جن لوگوں پر زیادہ الزامات تھے، یعنی رانا ثناء اللہ تو آج بھی مشیر ہے، توقیر شاہ تو آج بھی اہم پوزیشن پہ ہے، تو
دیکھیں کمیشن اور یہ معاملات پی ٹی آئی کو جب تک یہ حقیقت پسند نہیں بنیں گے، جب تک یہ معاملات کا ادراک نہیں کریں گے، اس وقت تک پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں. فی الحال ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہ جو مذاکراتی عمل ہے یہ چلتا رہے گا، تاریخوں پر تاریخیں ملتے رہیں گے. کبھی یہ کوئی پرووائڈ کریں گے، کبھی وہ مانگیں گے، یہ سلسلے چلتے رہیں گے. لیکن فی الحال ایسا نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے ہاتھ کچھ بڑے نتائج یا مثبت نتائج آ جائیں گے. اور عمران خان، آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے اس سب کے بعد، یعنی مذاکرات کے بعد؟ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی والوں کو جو لگ رہا تھا کہ ریلیف مل جائے گا، کل فرائیڈے والے دن کیس کی سماعت بھی ہو جائے گی، وہ بھی سمجھ آ جائے گا، تو کیا ہونے والا ہے عمران خان کے ساتھ؟ دیکھیں کل جو کیس ہونا ہے وہ تو ہم کل دیکھیں گے، کیونکہ یہ تو 23 تاریخ کو بھی فیصلہ سنایا جانا تھا، 23 دسمبر کو، پھر 6 جنوری کو بھی سنایا جانا تھا، پھر 13 جنوری کو بھی سنایا جانا تھا، اب 17 جنوری کو سنایا جانا ہے. تو اس پر تو ہم اعتماد نہیں کر سکتے کہ کل فیصلہ سنایا جائے گا بھی یا نہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی معاملات تھوڑے سے واضح نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہرحال عمران خان کے حوالے سے دیکھیں عمران خان جھوٹ بہت بولتے ہیں. وہ کبھی ایک بات کرتے ہیں، ایک سے ایک بات کرتے ہیں، دوسرے سے دوسری بات کرتے ہیں، اس لیے ان کا سب کچھ واضح نہیں ہو رہا، تعین نہیں ہو رہا ہے معاملات کا. یعنی بشرا بی بی سے جو بات کرتے ہیں اس سے بالکل الٹ علیمہ خان سے کرتے ہیں. ہاں، اور علی امین سے ملاقات ہوئی تو علی امین سے ملاقات ہوتی ہے تو کچھ اور کہتے ہیں، بیرسٹر گور سے ملاقات ہوتی ہے کچھ اور کہتے ہیں. تو جب تک وہ کلیئر نہیں ہوں گے، جب تک وہ یکسو نہیں ہوں گے، تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اس وقت تک ان کے لیے کوئی ریلیف کا امکان نہیں ہے. ایک آپشن پر اسلام آباد کے بعض کوریڈورز میں بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان باہر جانے پر راضی ہیں. ٹھیک ہے. اور عمران خان کی چوائس لندن ہے. ٹھیک ہے. اور لندن پر جو ان کو چھوڑیں گے وہ لندن پر راضی نہیں ہے، تو کہتے ہیں سیکنڈ آپشن کے طور پر امریکہ رکھا ہے. یہ ایک بعض کوریڈورز میں یہ بات ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ امریکہ پر بھی راضی نہیں ہے، کیونکہ وہاں جائیں گے تو وہاں تو پھر وہ ظاہر ہے کہ عمران خان تو پھر وہاں تو کیا کچھ کہہ کے نکل چکے ہیں، وہاں سے باہر نکلتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک آپشن یہ دیا گیا ہے کہ عمران خان جائیں لیکن سعودی عرب جائیں گے. یہ کس کی طرف سے گیا؟ یہ جو عمران خان کو چھوڑیں گے. اچھا، ان کی طرف سے ان کی طرف سے کہ عمران خان کو اگر ہم چھوڑیں گے تو ہم صرف یہ انہیں سعودی عرب جانا ہوگا. اب سعودی عرب کیوں؟ سعودی عرب اس لیے کہ نواز شریف کو جب مشرف نے چھوڑا تھا تو سعودی عرب نے گارنٹی دی تھی، اور نواز شریف جا کر جدہ پیلس میں مقیم ہو گئے تھے اور خاموش تھے. لیکن عمران خان کی تو گارنٹی نہیں دیتے سعودی عرب والے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. وہ تو دیکھیں میں اسی طرف آتا ہوں ملیحہ. نواز شریف جدہ پیلس میں تھے اور وہاں پر وہ خاموش ہو گئے تھے. یعنی اس کی گارنٹی سعودی عرب نے دی تھی کہ خاموش رہیں گے، کچھ کریں گے نہیں مشرف رجیم کے خلاف، اور وہ ایسا ہی ہوا تھا. اب بھی بعض لوگوں سے، جو میری انتہائی باخبر لوگوں سے بات ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب یہ گارنٹی دے رہا ہے، اور کراؤن پرنس پاکستان کو بتا رہے ہیں کہ یہ اگر ہمارے پاس آئیں گے تو یہ ہمارے دائرہ اختیار میں ہوں گے اور یہ اس سے نہیں نکلیں گے. یعنی عمران خان کھل کر اور وہ مطلب ہے وہ چکے چوکے نہیں لگائیں گے. انہوں نے آرام سے رہنا ہوگا، مدھم رہنا ہوگا، اور اس کی گارنٹی سعودی حکومت دے گی. لیکن بہرحال یہ بعض کوریڈورز میں یہ بات ہو رہی ہے، لیکن اس کا امکان کم از کم کتنا نہیں ہے کہ کسی مغربی ملک میں عمران خان جا سکتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں اصل میں کہ میں جاؤں وہاں پہ. اس کے علاوہ آپ نے خبر بریک کی تھی کہ بیرسٹر گوہر سے جو ہے وہ انڈیویجول لیول پہ ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے، تو میں نے اس کے اپوزٹ، ہاں مطلب کہ نہیں ہوئی ملاقات، لیکن ہم لوگ یہ سن رہے ہیں. میں نے اس خبر کو بریک کیا تھا کہ ملاقات میں بیرسٹر گوہر بھی موجود ہیں. اس وقت یہ میٹنگ جاری تھی جب میں نے اس خبر کو پشاور میں سب کی پشاور میں، اور میں نے کہا تھا کہ گنڈاپور صاحب بھی ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد میں نے اس خبر کو بریک کیا تھا کہ گنڈاپور صاحب نکل گئے تھے اور غصہ ہو گئے، واپس آ گئے گیا تھا. تو
بیرسٹر گوہر کے ملاقات کے حوالے سے کل سے بات ہو رہی ہے کہ بیرسٹر گوہر کی انفرادی ملاقات بالکل بالکل پھر گنڈاپور نے کہا کہ ہوئی ہے ملاقات، بیرسٹر نے کل کہا کہ نہیں ہوئی، آج کہا کہ ہوئی، لیکن ملیہ جو میری اطلاع ہے انڈیویجول ملاقات کوئی نہیں ہوئی، اور یہ وہی ملاقات تھی جس میں تمام سیاستدان موجود تھے اور اس میں پی ٹی آئی بھی موجود تھی۔ البتہ ایک اہمیت بیرسٹر گوہر کو حاصل ہوئی تھی، وہ ادھر اسلام آباد میں تھے، اور میٹنگ سے کچھ دیر پہلے بیرسٹر سے کہا گیا کہ آپ میٹنگ میں آ جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اسلام آباد میں ہوں۔ تو جو میری اطلاع ہے تو بیرسٹر گوہر ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں پر پہنچ گئے تھے یہاں اسلام آباد سے، اور اس میٹنگ میں انہوں نے کچھ باتیں کی تھی، سب نے کی ظاہر ہے، لیکن دوسروں کی باتیں پی ٹی آئی والوں کی نسبت زیادہ امپورٹنٹ تھی، یعنی حیدر ہوتی نے جو بات کی یا ایمل ولی نے کی یا آفتاب شیرپاؤ صاحب نے کی، جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم نے کی، مولانا فضل الرحمان کے بھائی عطاء الرحمان کچھ تلخ باتیں بھی انہوں نے کی، لیکن کچھ ان پٹ بھی دیا۔ تو بعض لوگوں نے، لیکن زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے علی امین گنڈاپور پر، کیونکہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو تو وہ انفارمیشن بھی ان کے پاس ہے، ایڈمنسٹریشن بھی ان کے پاس ہے، تو بھائی جب آپ اس کو ہیڈ کرتے ہیں تمام معاملات کو تو پھر آپ کو زیادہ ان پٹ دینی چاہیے۔ لیکن گنڈاپور صاحب کچھ نہیں بولے بھی تو گورنر کے ساتھ لڑنے لگے۔ جب گورنر نے کہا کہ 520 ارب روپے دہشت گردی کی مد میں ملے ہیں صوبے کو، تو بتایا جائے کہ وہ پیسے کہاں لگے، تو جواب دینے کی بجائے اٹھ کھڑے ہوئے اور گورنر کے ساتھ لڑنے لگے۔ اس خبر کو میں نے بریک کیا تھا کل ایک شو میں، تو میں بھی تھا اور گورنر صاحب بھی تھے، تو انہوں نے خود بھی اس کو کنفرم کیا گورنر پختونخوا نے کہ ایسا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن حماد صاحب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر وہ اکیلے میں ان کی ملاقات ہوئی تو اس کے پیچھے پھر کیا ایجنڈا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے، پی ٹی آئی والوں کی طرف سے سننے کو مل رہا ہے میکسیمم یہ وہی لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ لوگ کیا یہ بات کر کے کیا امپریشن ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی عجیب جماعت ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ملاقات ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ بیرسٹر صاحب کل تو آپ نے ایک خاتون صحافی سے کے جواب میں کہا کہ ملاقات نہیں ہوئی، کہتے کہ میں نے عمران خان سے نہیں پوچھا تھا۔ تو بھائی عمران خان نے تو ملاقات نہیں کی تھی، آپ نے ملاقات کی تھی۔ اچھا، کل عجیب معاملہ ہوا، جب یہ پریس کانفرنس کے لیے آئے مذاکرات کے 1-2 گھنٹے بعد، ان کی میٹنگ ہوئی اپوزیشن چیمبر میں، اور پھر یہ ملاقات کے لیے آئے۔ جب ملاقات کے لیے آئے، یہ پریس کانفرنس کے لیے آئے تو عمر ایوب نے کچھ باتیں کی، اسد کیسر نے بات کی، اور پھر اچکزائی صاحب نے کہا کہ یہ جو پشاور میں میٹنگ ہوئی ہے تو یہ غیر آئینی ہے، اور یہ آئین سے باہر ہے، اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو میں نے پوچھا، بیرسٹر گوہر جب بات کرنے لگے تو میں نے بیرسٹر گوہر سے پوچھا کہ ایک طرف تو آپ اس ملاقات میں پارٹی کے چیئرمین بھی موجود تھے، پارٹی کے وزیر اعلیٰ چیف منسٹر بھی موجود تھے گنڈاپور، آپ دونوں موجود تھے جو پارٹی کے اہم ترین لوگ ہیں، اور دوسری طرف آپ کے اتحادی اس کو غیر آئینی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ ہمیں واضح کریں کہ آپ کی پارٹی کی پالیسی کیا ہے۔ بالکل، اب اس پر کیا جواب دینا تھا؟ انہوں نے بات کو ادھر ادھر گھما کے نکل گئے۔ تو دیکھیں، پی ٹی آئی ابھی تک واضح نہیں ہے، وہ کلیئر نہیں ہے۔ جب تک وہ کلیئر نہیں ہوں گے، وہ یکسو نہیں ہوں گے، اور پارٹی کے اندر ایک بیانیے کا انتشار ہے، بشرا بی بی ایک لائن پر جا رہی ہے، علیمہ خان دوسری پر۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب الگ الگ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب وہ کہتے ہیں نا ہر انسان کو اپنا مفاد بھی ہوتا ہے، اس پہ بھی کھیلنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے شاید یہ سب بٹے ہوئے ہیں، ہر انسان اپنے بارے میں سوچ رہا ہے۔ دیکھیے، پی ٹی آئی کا المیہ یہ ہے کہ اس وقت وہ ایک سیاسی جماعت کی بجائے انفرادی طور پہ کمرشل قسم کی ایکٹیویٹیز میں، اب دیکھیں نا یوٹیوب کی، یعنی بشرا بی بی خود ان کو تحفظات ہے کہ یوٹیوبر نے ہمیں تباہ کر دیا، مشکلات میں زیادہ، کچھ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، یوٹیوبر اس سے کروڑوں کما رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ عمران خان جیل میں رہے یا مشکلات کا شکار ہو، انہوں نے تو اپنا بیانیہ چلانا ہے، ایگریسو بیانیہ چلانا ہے، جارحانہ انداز اپنانا ہے، اور وہ کر رہے ہیں۔ علیمہ خان اپنے معاملات چلا رہی ہے،
بشرا بی بی چاہتی ہے کہ معاملات ذرا مدھم ہو, ذرا سیٹل ڈاؤن ہو. بشرا بی بی کی بات نہیں مانی جا رہی ہے. عمران خان اچانک نمودار ہو جاتے ہیں وہ میڈیا کے سامنے, تو ایک ایگریسو بیانیہ چلا لیتے. تو بھائی پارٹی کو یکسو کر لے, ایک پیج پر آ جائے اور کلیئر ہو جائے, واضح کرے اپنے بیانیے کو, اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. فی الحال مشکل ہے. چلیں دیکھتے ہیں اب, کیونکہ ابھی ظاہر ہے کیس کی سماعت بھی ہونی ہے, وہ بھی پتہ لگ جائے گا. اور اس کے علاوہ اب کمیٹی دوبارہ آگے فردر کہاں کنٹینیو کرتی ہے, کہاں تک جاتی ہے بات. 7 days کا جو ٹائم دیا ہے وہ کیا وہ کتنا آگے بڑھتا ہے. لیکن اگر ان 7 days میں جواب کچھ بھی نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا, پھر دوبارہ ہوگا. یہ چلتا رہے گا سلسلہ, اس کا مطلب ہے. چلیں لیٹ سی, کیونکہ اصل میں تو جو بھی ہو جائے بات, سب چیزیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ہی وہ کہتے ہیں نا, ان کے لیے ہی ہو رہا ہے سارا کچھ, اور ان کے لیے نہیں بھی ہو رہا. کیونکہ آف کورس اگر ان کے حق میں بات نہیں ہو رہی تو پھر ان کے لیے کچھ بھی فائدہ تو نہیں ہے نا. اگر اس مذاکراتی کمیٹی میں بھی کچھ نہیں ہوتا تو عمران خان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوا نا, وہ تو بیچارے اندر ہی رہیں گے. وہ تو اندر ہی رہیں گے. مذاکراتی کمیٹی پتہ نہیں کب تک چلے گی, کمیشن کب بنے گا, پھر کمیشن کی رپورٹ کب آئے گی, اس کے حوالے سے. اور ابھی تو اگر سماعت ہو جاتی ہے, چلیں ہم لوگ بینیفٹ آف ڈاؤٹ نا, مطلب اگر ہو جاتی ہے تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہی ہوگا. باہر بھی آتے ہیں نہیں آتے ہیں, پھر تو پتہ نہیں کیا حساب کتاب بنتا ہے. دیکھیں ان کے لیے مسئلہ ہے پی ٹی آئی کے لیے, وہ ایک تو وہ کلیئر نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے, پتہ نہیں مذاکراتی کمیٹی کب تک چلے گی, کمیشن بنے گا نہیں بنے گا تو ان کو معلومات کون فراہم کرے گا, کمیشن کی رپورٹ کب آئے گی بھی نہیں آئے گی. تو یہ بہت سارے معاملات اتنا آسان نہیں ہے جو دکھائی دے رہا ہے. چلیں بہت شکریہ ہمارے صاحب آپ کے وقت کا, بیکاز پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ دوبارہ پھر ہم لوگ ڈسکس کریں گے فurther چیزوں کو. ناظرین مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.